بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور 10واں مرحلہ مقامات العارفین، اور اس میں بات ہو رہی تھی، بلکہ 23ویں یہ فصل ہے جس کا عنوان ہے کہ عمومی طور پر جو عام لوگ جو تویز گنڈے کرتے ہیں یا اس طرح کے لوگ، وہ بھی وہم سے ان غیبی اطلاعات پر وہ ان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے پر یہ فصل لکھی ہے ابو علیہ سینا نے۔ دراصل اس فصل میں کی علت بیان نہیں کی کہ یہ جو مختلف ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں بھی تویز گنڈے کرتے ہیں، یا کسی کی چوری ہو جائے وہ معلومات لینے کے لیے کہ چور کون ہے، وہ مختلف طرح کے عمل کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ادھر تیل لگا کے اس کو وہاں بچے کی تصویر دیکھتے ہیں، یا بچے کی آنکھیں بند کر کے، تو مختلف قسم کے عمل کرتے ہیں، خود بھی ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے وہ ایک دفعہ حیرت اور مدہوشی میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پھر وہ وہم سے، وہم ہی کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا 5 باطنی قوتوں میں سے جو قوت خیال ہے وہ خارج سے معلومات لیتی ہے، اور پھر حصے مشترک سے جو معلومات خارج سے لی جاتی ہیں وہ سٹور ہوتی ہیں قوت خیال میں۔ اس کے بعد جب وہ چیز ہٹ بھی جاتی ہے قوت خیال سے، بڑا آسان ہوتا ہے اسے قوت حصے مشترک میں دوبارہ جب انسان سوچتا ہے تو وہ صورت حصے مشترک میں آ جاتی ہے۔ جو وہم ہوتا ہے، وہم چونکہ جو حد بندی سے بلند ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قوت وہمہ جو ہے وہ جذبات، محبت، نفرت، ان کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی، کوئی خاص صورت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو قوت وہمیہ ہے وہ ایک تعلق قائم کرتی ہے، تو اگرچہ کہ یہ وقتی ہوتا ہے اور پائیداری بھی نہیں ہوتی، مگر بہر حال بول اسی نے کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بندہ مطلع ہوتا ہے، کچھ ایسے اعمال انجام دیتا ہے، یعنی ان کو وہ عمل سے ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ سلسلہ وار چلا آ رہا ہے، استاد شاگرد کو بتاتا ہے، اس کو پتہ یہ عمل کریں گے تو اس طرح کی معلومات مل جائیں گی۔ تو ایک بہرحال علت بھی بیان بول سینہ نہیں کی، اور یہ بھی کہا کہ علت اگرچہ کہ معلوم نہیں، لیکن ہم نتیجہ یہ دے رہے ہیں کہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں، چونکہ اس کا متن تھوڑا مشکل بھی ہے اور لمبا بھی ہے، تو کوشش کریں گے آدھا جو پہلا صفحہ ہے اس کا ہم متن حل کرتے ہیں۔ الفصل الثالث والعشرون اشارۃ انہ قد یستعین بعض الطبائع، کیونکہ یہ الفاظ ایسے استعمال ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض طبائع استعانت چاہتی ہیں، مدد لیتی ہیں بے افعال، ان افعال، بعض افعال کے ذریعے سے، جو یہ چلا کاٹنے والے، یہ جو تویز گنڈے کرنے والے، بعض ایسا عمل ہوتا ہے وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل سے ہمیں یہ چیز مل جائے گی، تو وہ بعض طبائع جو یہ تویز گنڈے کرنے منتر والے، یہ بس ایسے اعمال انجام دیتے ہیں، یعنی ان اعمال سے وہ مدد چاہتے ہیں۔ تارز منہا، اس سے ان کو کیا حاصل ہوتا ہے، کیا چیز عارض ہوتی ہے؟ للحس سے، حس کے لیے، حیرتن، کہ جو حصے مشترک یا ان کا جو حصی توجہ ہے، چونکہ خارج میں ہم توجہ کرتے ہیں، جب وہ ایسے عمل انجام دیتے ہیں تو وہ ان حصی طور پر وہ حیرت میں آ جاتے ہیں، سرگردانی میں آ جاتے ہیں۔ وَلِلْخَيَالِ وقفتن، اور خیال کے لیے ایک وقفہ آتا ہے، یعنی ایک سکوت آتا ہے تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں، تو جسے یہ کہتے ہیں کہ وقت باندھنا، یہ تویز گنڈے کرنے والے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بول سینا کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ جو اس طرح کے اعمال کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایک حص میں حیرت اور سرگردانی آتی ہے، آگے ہم بیان کریں گے کس طرح ایسے ہوتا ہے، یا ایک وقفہ اور سکوت آتا ہے۔ فَتَسْتَعِدُّ الْقُوَّةُ الْمُتَلَقِّيَّةُ لِلْغَیبِ تَلَقِّيًا صَالِحًا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قوت یہ تستعد، آمادہ ہوتی ہے قوت، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ قوت اہمیت دیتی، کون سی قوت؟ یہ جو قوت وہمیہ کر لیں یا نفسانی قوت جو ہے، کون سی قوت؟ جو لقاء کرتی ہے، ملتی ہے۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ نفس اس وقت عالم غیب، عالم بالا، عالم قدس سے رابطہ کرتا ہے جب نفس کی توجہ ان خارجی جو باطنی حصے ہیں، کیونکہ باطنی حصے جب مصروف رہیں گی تو نفس دبا رہے گا، نفس کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ ان قوتوں کے پیچھے بھی تو نفس ہے۔ نفس کو فرصت ملے گی، جیسے کہا تھا نیند میں یا انسان بیداری میں بھی جب توجہ کم کرتا ہے ان حصوں قوتوں سے، تو پھر اس نفس کا تعلق عالم بالا سے ہوتا ہے۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو قوت واما ہے، یہ اس کا لقاء ہوتا ہے، ملتی ہے غیب کی طرف،
غیب سے وہ قوت جو متلقی ہوتی ہے، جو ملاقات کرتی ہے، ملتی ہے للغیب، وہ ایسی لقاء ہوتا ہے تلقین صالحن. تو یہ جو لقاء ہوتا ہے، یہ جو ملنا ہوتا ہے، یہ صاف ستھرا ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے عرض کیا تھا کہ 3 قسم کی معلومات ہوتی ہیں. بعض دفعہ معلومات بڑی ضعیف ہوتی ہیں تو وہ قوت خیال تک نہیں پہنچ پاتی، صرف قوت وہمہ تک پہنچتی ہیں، آگے صورت دری نہیں ہوتی. بعض درمیانے درجے کی، کیونکہ وہ اپنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انہیں غیب کی معلومات ہی اس قدر معلوم ہوتی ہیں، تو اس قدر معلومات ہوتی ہیں، وہ پہلے سے کبھی ہوتی ہیں. پھر تیسری قسم کی وہ صالح ہوتی ہیں، جس میں آپ کو صحیح صورت بنتی ہے، جو معلومات حاصل ہوتی ہیں قوت وہمہ قوت خیال کے ذریعے سے خاص صورت بناتی ہیں. پھر آگے عرض کیا تھا کہ ان کی تعبیر اور تعویل بھی ہوتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لقاء ہوتا ہے جو صالح ہوتا ہے. وقد وجہ الوہم الی غرض، اور کبھی کبھی یہ جو وہم ہے یہ کیا کرتا ہے، یعنی لے جاتا ہے، وجہ توجہ کرنا، جو وہ پھیر کے لے جاتا ہے وہم ایک ایسی غرض کی طرف، خود اپنے عین کے ذریعے سے، بے عین ہی کہاں لے جاتا ہے، فَيَتَخَصَّصُ بِذَلِكَ قبول ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ، یا فائل اس کا بنا لیں قبول ہو کی ضمیر، ہو کی ضمیر غرض کی طرف لے جائیں، تو اس غرض کو قبول کرنا اس وہم کے ذریعے سے. اگر دوسری جیسے بنائیں تو معنی پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ فَيَتَخَصَّصُ قبول ہو، اس غرض کو قبول کرنا اسی وہم کے ذریعے سے ہوتا ہے، کیونکہ وہم جو ہے وہ لے کے جاتا ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے. اب وہ اس کی مثالیں دے رہا ہے. وَمِثْلُ مَا، اس کے مثل وہ چیز ہے، یوسرو ان قوم من الاتراک، ترکی کی، ترکیوں میں سے ایک قوم ہے، تو اس کے مثل وہاں سے روایت کی. یوسرو یوروی، حسن زادہ عاملی نے نیچے لکھا ہے، لیکن آثار یوسرو ترجیح دینا اگر لیں تو تب بھی معنی ٹھیک بنتا ہے. وہ لوگ جو ترکی قوم میں سے ایک قوم جو ترجیح دیتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، انہم اذا فازعوا، کیونکہ وہ لوگ جب فازعوا الی کاہنہم، جب وہ رجوع کرتے ہیں، فازعوا وہ رجوع کرتے ہیں، الی کاہنہم، ترکی لوگ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا، چوری اس طرح کے معاملات پریشانی کا، تو وہ حل کے لیے رجوع کرتے تھے کاہنوں کی طرف. یا عرب میں بھی کاہن ہوتے تھے، آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا، کاہن جو غیب کی خبریں دیتے تھے. ایک وہم سے ایک اتصال، رابطہ کرتے تھے. جس طرح شیطان کے پیغمبر خدا کی آمد سے قبل وہ آسمانوں سے اوپر چلے جاتے تھے، پھر ان کا دروازہ بند کر دیا گیا. بہرحال یہ ایک، جب لوگ ان کاہنوں کی طرف رجوع کرتے تھے، فی تقدمت معرفت، اب اگر لفظی معنی کیا جائے تو یہ تقدموں پہلے جو ان کو معلومات ہوتی، معرفت ہوتی. اصل میں کاہنوں کے لیے کس لیے رجوع کرتے تھے، وہ ان سے پیشین گوئی کے لیے، کہ آپ پیش گوئی کریں کہ اس کے پیچھے کیا ہے یا ہونے والا کیا ہے. کچھ چیزیں ہم نے دیکھی، افلاک میں ستارہ دیکھا ہے، اس سے کیا ہوگا. تو وہ کاہنوں کی طرف رجوع کرتے تھے پیش گوئی کے لیے، کہ آپ پیش گوئی کر کے بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے، تاکہ آپ رابطہ کریں اپنے وہم کے ذریعے سے. تو پھر وہ فاضع ہوا الا شد حسیس جدن، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سہارا لیتے تھے ایک شد حسیس کا، شد نکلا شدید سے. حسیس ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں وہ جیسے سر گھماتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، اس طرح کا عمل کرتے ہیں تاکہ اس عالم سے توجہ کم ہو، ایک خاص طرف توجہ کرتے ہیں، ادھر ہی توجہ کیے رکھتے ہیں. تو وہ ایک شد حسیس جو بڑا جدن ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب وہ اس کا سہارا لیتے ہیں اس عمل کا، تو فلا یزالو یلہس فیہ، تو پھر وہ اس میں ان کی حالت کیسے ہو جاتی ہے. اصل میں جب انسان بہت زیادہ دوڑ کے آتا ہے اور اس کو پیاس کی شدت ہوتی ہے تو اس کا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، یہ والی حالت ہو جاتی ہے. اس حالت میں فی ہے یہ کی ضمیر جائے گی، شد عزیز میں وہ اس طرح ان کی سانس پھول جاتی تھی، حتی ان یکادا، یا یکادو لکھا چلا، یہاں تک کہ کیا ہوتا تھا، یغشا علیہ، اس کاہن پر جب وہ یہ عمل کرتا تھا اس پر غشی طاری ہو جاتی تھی. ثم ینطقو، پھر وہ نطق کرتا تھا، بولتا تھا اسی حالت میں، جو دیکھتا تھا اس کو بیان کرتا تھا. کون سی حالت، جب وہ شد حدیث میں شدت کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہوتا تھا، اس کی سانس پھول جاتی تھی، تو پھر ایک چیز اسے نظر آتی تھی، تو پھر دیکھ کے وہ اسی حالت میں ہی وہ کلام کرتا تھا.
وہ کلام کرتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ بما یخیل علیہ، جس کی طرف اس کے کو خیال میں آیا ہے، جو بھی اس کے خیال میں آتا ہے وہاں سے وہم کے ذریعے صورتیں جو آتی ہیں خیال میں، جو وہ دیکھتا تھا پھر وہ بولتا تھا۔ والمستمعۃ یضبطون، اور جو سننے والے تھے وہ اس کو پھر لکھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جب وہ دوبارہ اپنی حالت میں واپس آتا تھا وہ کاہن پھر بھول جاتا تھا، بس اسی حالت میں اس کو یاد ہوتا تھا کیا دیکھ رہا ہے، وہ بیان کرتا تھا اور لوگ اس کو لکھتے تھے۔ یہ لکھتے ہیں یضبطون، کس چیز کو لکھتے ہیں؟ ما یلفظہ ضبطا، جس کو وہ لفظ کرتے تھے اس کو ہی وہ لفظی حالت میں اس کو ضبط کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے، لکھتے تھے۔ حتیٰ یبن علیہ تدبیرا، حتیٰ یہاں تک کہ وہ اس پر جو لکھتے تھے، جو اس نے دیکھی ہوتی تھی اس پر اپنی تدبیر کی بنیاد رکھتے تھے کہ یہ اسی وجہ سے، اور پھر وہ تدبیریں بناتے تھے۔ یہ ایک مثال ہو گئی غیب سے معلومات کی کہ ترکی لوگ ایک قوم ہے، وہ لوگ اپنے کاہنوں کے پاس جاتے تھے، کاہن ایک ایسا عمل کرتے تھے جس سے ان کو وہم کی ادھر توجہ کرتے تھے، وہاں سے کچھ صورتیں دیکھتے تھے، پھر اس کو بیان کرتے تھے اور لوگ لکھ لیتے تھے، اسی بنیاد پر وہ اپنی تدبیر کرتے تھے۔ وَمِثْلُ مَا، اور اسی کے مثل اور بھی ایک ہے، یُشْغِلُ بَعْضُ مَا یَسْتَنْطِقُ فِی هَذَا الْمَعْنَىٰ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے مثل وہ ہے جو بعض لوگ مشغول ہوتے ہیں کس چیز میں، جو یستن کے تو اگر کہیں مجہول بنائیں تو بہتر ہے کہ فی حاضر، اس معنی میں جو ان سے سوال کیا جاتا، جو نطق کیا جاتا تھا، جو ان سے پوچھا جاتا تھا، جو ان سے سوال کیا جاتا تھا، بے تأمل شیء شفاف مرعش، وہ کیا کرتے تھے؟ ایک تأمل کرتے تھے کسی شے میں، اور وہ شے کیسی ہوتی تھی؟ اسی کی صفت ہے شفاف مرعش، ایک ایسی جو شفاف شے، یعنی جس جو مرتعش ہو، راشا سے نکلا ہے، راشا میں ہو تو انسان کو جھٹکے لگتے ہیں، ارتاشی حالت ہوتی ہے، تو وہ ایک ایسی شفاف چیز، چاہے وہ شیشے کی ہو چاہے وہ مٹی کی بنی ہوئی ہو، تو اس میں وہ شفاف ہوتی تھی، اس سے شفاف شے میں ارتاش پیدا ہوتا ہے جو کرتے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو وہ تأمل کرتے تھے ایک ایسی شے میں جو شفاف بھی ہوتی تھی، جو مرتعش بھی ہوتی تھی، لرز رہی ہوتی تھی، کس کے لیے؟ للبصر، وہ بصر کے لیے، بے رج رجت ہی او مدہشن ایاہو بے شفیف ہی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ بصر کے لیے ایک، یعنی انہیں معلومات ملتی تھیں جس میں وہ مدہش ہوتا تھا اس حالت میں، اور وہ بے ہوشی سے مراد یہ ہے کہ اس عالم میں توجہ نہیں ہوتی، مدہوش اسی لیے دیوانہ کہتے ہیں کہ ادھر توجہ نہیں ہوتی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے ان کو نظر آتا تھا دوسری طرف سے، جیسے ایک باریک کپڑا ہو اس کے پچھلی طرف سے کوئی صورت 100% واضح نہیں، لیکن ایک جیسے شفاف کپڑے کے پیچھے سے انسان کو ایک سایہ اور نما حرکت کرتا ہوا، کوئی فیل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس طرح کی صورتیں انہیں نظر آتی تھی، اس جو وہ شفاف ٹکڑا ہے جو ارتاش کر رہا ہے اس میں نظر آتی ہیں۔ وَمِثْلُ مَا، اور اس کے مثل ایک تیسری مثال آ گئی ہے کہ اس سے بھی انہیں غیب کی معلومات ملتی تھیں، ما یشکلو بتأمل لطغ من سواد براق، کہ جو، یعنی وہ اس کے مثل وہ چیز ہے جو انہیں مشغول رکھتی تھی، ایک ایسے تأمل، بتأمل لطغ، وہ ایسا تأمل جو آلودہ ہوتا تھا، من سواد براق، یہ براق ہوتا ہے چمک، جیسے وہ پیغمبر خدا کی سواری براق، چمک، کڑک، بجلی کی کڑک کو بھی کہتے ہیں، اور سواد ہوتا ہے یہ سیاہی لگانا، سواد یعنی وہ انگوٹھے پہ ایک سیاہی لگاتے تھے اور اس میں ایک چمک پیدا ہو جاتی تھی، اس میں پھر وہ صورت نظر آتی تھی، اس میں تأمل کرتے تھے، اپنے وہم کی توجہ اس قدر شدت سے کرتے تھے۔ بہرحال بہت زیادہ واقعات ہیں کہ انسان کی جو ریاضت ہوتی ہے بعض لوگ کرتے ہیں کہ پہاڑی مقامات پر جا کر ایک طرف توجہ کرتے ہیں، باندھتے ہیں اپنی توجہ کو، دیکھتے ہیں، تو پھر کچھ عرصے کی ریاضت کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ وہ شے ان کی بالکل دور کی شے ان کے ایسے قریب سے دکھائی دیتی ہے۔ یہ خیالی قوت ہے جو انسان کے بہت زیادہ قوتیں ملنے، اور افعال لکھتے ہیں کہ 1000 قوتیں ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں اس لیے ہم انکار کر دیتے ہیں۔ تو باہر کیا ہے، بول سینا کہہ رہا ہے یہ تجرباتی باتیں ہیں، یہ جو تجربات ہیں اور یہ جو مشاہدات ہیں یہ بدیہیات میں سے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ تو ویسے ہی مخالفت کرتے ہیں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ بہت زیادہ ہے وہ بتاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ بتاتے ہیں، اگر وہ صحیح بندہ ہے، یہ ڈرامے باز نہ ہو
جو پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں، لیکن خاص لوگ، وہ ان میں یہ قوتیں ہوتی ہیں جس سے وہ اس عالم سے رابطہ کر کے جو معلومات حاصل کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ 3 قسم کی معلومات ہیں. انشاءاللہ اس کا آدھا متن انشاءاللہ اگلے مباحثے میں. الحمدللہ رب العالمین.